بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہم کون سی صورت پڑھ رہے ہیں کل سے؟ سورۃ المطففین۔ مطففین کا معنی ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ ماپ تول میں کمی کرنے والے، ماپ تول میں کمی کرنے والے۔ اس کی 5 آیات ہم نے کل پڑھی تھیں، 6ٹھی آیت سے آج دیکھتے ہیں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم جس دن، پیچھے نہ گزرا تھا لیوم عظیم، کیا معنی تھا اس کا؟ بڑے دن کے لیے، یعنی لوگوں کو جمع کیا جائے گا بڑے دن کے لیے۔ یوم یقوم الناس، جس دن یقوم کھڑے ہوں گے، الناس لوگ، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے، لرب العالمین رب العالمین کے لیے، ہاں جی معنی یہی ہوگا رب العالمین۔ لفظی معنی آپ نے یعنی آسانی کے لیے یہی معنی کریں، پھر اس کا ترجمہ ہم کریں گے۔ جس دن لوگ کھڑے ہوں گے لرب العالمین، رب العالمین کے لیے، جس دن رب العالمین کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے۔ رب العالمین، اب رب کا کیا معنی پڑھا ہم نے پہلے؟ پالنے والا، عالمین تمام جہانوں کو۔ تو کلا کیا معنی اس کا؟ ہرگز نہیں۔ انا کتابہ، کتاب الفجاری، کتاب کا ایک معنی پیچھے پڑا تھا نامہ اعمال، یہ وہی مراد ہے۔ یہ کتاب عام دنیا کی کتاب نہیں مراد، جو ہمارے اعمال لکھا جا رہے ہیں نا، جس کو نامہ اعمال کہتے ہیں، یہ وہ کتاب مراد ہے۔ ہرگز نہیں، کیا ہرگز نہیں؟ جو پیچھے بات تھی نا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اٹھایا ہی نہیں جائے گا، ماپ تول میں کمی کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کہ کیا ہو رہا، اس کی نفی کر دی کہ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ جو کر رہے ہو نا وہ لکھا بھی تو جا رہا ہے۔ ان کتاب الفجاری، بے شک فجار گناہگار، فجار کا معنی گناہگار، فاسق، اس قسم کا اس کا معنی ہے۔ تو گناہگاروں کی کتاب، کتاب الفجاری، گناہگاروں کا نامہ اعمال یا اعمال نامہ یا ان کی کتاب جو لکھی گئی ہے۔ بے شک گناہگار لوگوں کی کتاب، گناہگاروں لوگوں کا نامہ اعمال، کوئی معنی آپ کر سکتے ہیں۔ لفی سجین، البتہ وہ سجین میں ہے۔ فجار قسم کے جو لوگ ہیں، فاجر، فاسق، گناہگار لفظ بولے جاتے ہیں نا، ان کا نامہ اعمال کہاں ہے؟ لفی سجین، سجین میں ہے۔ سجین کیا ہے بھائی؟ سجین کس کو کہتے ہیں؟ آگے آئے گا، وما ادراک ما سجین، آگے وضاحت اس کی آ رہی ہے۔ فی الحال آپ اس کا یہی معنی ذہن میں رکھیں، جو لفظ ہے نا یہی کہ بے شک فاسق لوگوں کا نامہ اعمال، گناہگار لوگوں کا نامہ اعمال یا اعمال نامہ لفی سجین، کہاں ہوگا؟ سجین میں۔ اب آگے معنی آپ نے خود کرنا ہوگا، توجہ فرمائیں۔ وما ادراک ما سجین، سجین کیا ہے؟ پیچھے گزرا ہوا نا پہلے اسی انداز میں۔ وما ادراکا، اور آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا؟ ما سجین، کہ وہ سجین کیا ہے؟ آگے اللہ نے بتا دیا، کتاب مرقوم، کتابن وہ ایک کتاب ہے، مرقوم جو واضح لکھی ہوئی ہے۔ کتاب مرقوم جو واضح لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ کتاب مرقوم وہ ایک کتاب ہے جو واضح لکھی گئی ہے۔ تو پھر سجین کا کیا معنی ہوا؟ ہاں، واضح لکھی ہوئی کتاب، نامہ اعمال۔ حدیث میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ جب برے لوگ جو فوت ہوتے ہیں، موت آتی ہے ان کی، مرتے ہیں، تو ان کی روحیں سجین میں چلی جاتی ہیں، زمینوں کے نیچے ہے، یہ گہرائی کے اندر۔ سجن سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، سجن کا معنی ہوتا ہے قید خانہ، جیل جس کو ہم بولتے ہیں، یعنی ایک بند کر دی گئی ہے ایک چیز بہت گہرائی کے اندر، وہاں سے کسی کا نام بدلا نہیں جا سکتا، جو جو اس میں آ گئے وہی رہیں گے، کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ سارا مفہوم ہے اس کا، تشریح ہے اس کی۔ تو گناہگار لوگ جو ہیں ان کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ اے نبی، آپ کو کس نے معلوم کروایا کہ سجین کیا ہے؟
کتاب مرقوم، وہ تو ایک واضح لکھی گئی کتاب ہے، یعنی اعمال نامہ وہ لکھا ہوا ہے جی، جن جن کے نام اس میں آ جائیں گے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے جی۔ آگے مزید وضاحت سنیں۔ ویل کیا معنی ہے؟ یومئذ، اس دن سے مراد کون سا دن؟ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، لل ہے نا، للمکذبین، لل کا معنی کے لیے، مکذبین کا معنی جھٹلانے والے، تو ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ بس آسان ہی ہے نا، سمجھ آ رہی؟ الذین یکذبون بیوم الدین، اسی طرح کا معنی سارا، آپ تھوڑا سا آپ غور کریں گے سمجھ آئے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جزا کے دن کو، جو لوگ جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ، وہ نہیں جھٹلاتے اس کو، کس کو؟ قیامت کے دن کو۔ وما یکذب بہ، وہ اس کو جھٹلاتے نہیں ہیں، الا، مگر، پہلے نفی کر دی کہ کوئی نہیں جھٹلاتا، وما یکذب بہ، اس کو کوئی جھٹلاتا نہیں، الا، مگر، اب اللہ کے بعد جن کا تذکرہ آئے گا وہ جھٹلاتے ہیں اور کوئی نہیں جھٹلاتا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کو کوئی نہیں جھٹلاتا جی قیامت کو، الا، مگر، کل معتد اثیم، دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے، کل معتد اثیم، معتد کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے والا، حد ہی کراس کر گیا، حدود سے بھی آگے بڑھ گیا۔ ہر ایک، کلو کا کیا معنی ہوگا؟ ہر ایک، کل معتدن، ہر ایک حد سے بڑھ جانے والا، ہر ایک حد سے بڑھ جانے والا، اثیمن، گناہگار، یعنی ہر گناہگار اور ہر ایک حد سے بڑھ جانے والا وہ قیامت کا انکار کرتا ہے، باقی کوئی نہیں کرتا۔ وما یکذب بہ، نہیں اس کو جھٹلاتا، الا، مگر، کل معتدن، ہر ایک حد سے بڑھ جانے والا، اسیمن، اور ہر ایک گناہگار، ہر گناہگار ہر حد سے بڑھ جانے والا وہ اس کو جھٹلاتا ہے اور کوئی نہیں جھٹلاتا۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جھٹلانے کا انداز پتہ کیا ہے پھر؟ سنیں، اذا تتلی، جب پڑھی جاتی ہیں، علیہ، اس پر، آیاتنا نہیں، ہماری آیات، آیاتنا بھی ہے نا، نا کا معنی ہماری، اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیات، اس پر کس کا معنی کیا ہے؟ نہیں، اس پر عربی لفظ بولو، کس کا معنی؟ میں پوچھ کیا رہا ہوں، یہ سونے پہلے میں پوچھ رہا ہوں کہ اس پر جو ہم نے ترجمہ کیا ہے اس کی عربی بتاؤ کہاں ہے؟ علیہ، سوال سنا کریں اس کے بعد اس کا جواب دینا۔ اذا تتلی علیہ، جب پڑھی جاتی ہیں، علیہ، اس پر، یعنی بندے پر، آیاتنا، قالا، وہ کہتا ہے، جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو آگے سے وہ کہتا ہے، اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اساطیر، کہانیاں، قصے، الاولین، پہلے لوگوں، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں میں پڑھ کے سنا رہے ہو۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ کلام الہی ہے، کہ اللہ کی کلام ہے، واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ، نہ، کہتے ہیں اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں پڑھ پڑھ کے ہمیں سنا رہے ہو، مانتے ہی نہیں تھے، گویا کہ وہ جھٹلا رہے ہیں۔ تو یہ چند آیات آپ نے پڑھی ہیں، دوبارہ اس پہ غور کریں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم، کھڑے ہوں گے، الناس لرب العالمین، کلا، ان کتاب الفجاری، بے شک گناہگاروں کی کتاب، گناہگاروں کا اعمال نامہ، لفی سجین، البتہ سجین میں ہے، وما ادراکا، اور آپ کو کس نے معلوم کروایا، ما سجین، سجین کیا ہے؟ کتابن، وہ ایک کتاب ہے، مرقومن، واضح لکھی گئی، ویلن، یومئذ، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، الذین یکذبون بیوم الدین، وما یکذب بہ، بہ، اس کو، کس کو؟ جزا کے دن کو، وہ اس کو نہیں جھٹلاتے، الا کل معتد اسیم، ہر گناہگار، گناہگار کس کا معنی ہے؟ اسیم کا معنی گناہگار، معتدن کا معنی
حد سے بڑھ جانے والا، ہر ایک حد سے بڑھ جانے والا اور گناہگار اس کو جھٹلاتا ہے۔ اذا تتلا علیہ، ترجمہ بھائی، اذا تتلا پڑھی جاتی ہیں، علیہ آیاتنا، کالا تو وہ کہتا ہے، اساطیر الاولین، ہاں پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کی، پہلے قوموں کی قصے کہانیاں ہیں یہ تو۔